الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. دبئی سے ساجد نور بھائی نے سوال کیا ہے کہ دبئی میں لوگ جمعہ وغیرہ کی نماز سائے کے نیچے مسجد سے باہر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. لوگوں اور مسجد کے درمیان سڑک بھی ہوتی ہے, کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد سے باہر اگر مقتدی کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو وہاں پر اتصال جو ہے وہ شرط ہے, اتصال ضروری ہے. اگر مسجد اور مقتدیوں کے درمیان اتنا راستہ ہو کہ جس میں سے ایک جو ہے نا وہ گاڑی یا گھڑا گاڑی جو ہے وہ گزر سکتی ہے, تو اس صورت میں اتصال ٹوٹ گیا ہے, یہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی اتنی جگہ جو ہے نا مسجد اور مقتدین کے درمیان نہیں ہونے چاہیے جس میں ایک جو ہے نا عام راستہ ہو اور اس میں گدا گاڑی گزر سکتی ہے. اگر اتنی جگہ ہے, اتنے فاصلے پر لوگ کھڑے ہیں, تو اس سے نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ مقتدی کھڑے ہوتے ہیں, درمیان میں سڑک بھی ہوتی ہے دور, تو اس صورت میں نماز ان کی نہیں ہوتی, اتصال ٹوٹ گیا ہے. مسجد سے باہر اتصال کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. البتہ اگر ایسے ہو کہ صفیں جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہو تو وہ جتنی دور تک بھی ہو, لیکن اگر مسجد سے متصل جو ہے نا وہ سڑکیں جو ہے صفیں جو ہے نا بنی ہوئی ہے, تو پھر اس صورت میں دور بھی جو ہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہاں تک صفیں پہنچتی ہو. اگر صفیں نہیں پہنچتے, درمیان میں کوئی عام راستہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, تو اس صورت میں پھر وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. دبئی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس 4-5 تولے سونا ہو اور کچھ نقدی ہو, مثلا 10-5 ہزار نقدی ہو, تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر یہ جو اس کے پاس نقدی ہے ضرورت سے زائد ہو, تو پھر اس صورت میں اگر وہ قربانی کرنا اس کے لیے آسان ہو, قربانی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آ رہی ہو, تو پھر قربانی جو ہے اس کے لیے کرنی چاہیے, یہ بہتر. البتہ اگر قربانی کرنے میں دشواری کا سامنا ہو, تو پھر اس صورت میں جب تک 7.5 تولے سونا یا اتنی قیمت جو ہے وہ نقدی اتنی کسی کے پاس نہیں ہوتے, تو اس صورت میں اس پر قربانی جو ہے واجب نہیں ہے. مولانا مجاہد صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو دفنانے کے بعد اتنی دیر قبر کے پاس رہنا چاہیے جس میں اونٹ ذبح کیا جائے. سعودیہ کے مفتی باز نے کہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا حدیث سے یہ بات ثابت ہے؟ حدیث سے تو کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے, حدیث میں تو نہیں آتا. البتہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے, اپنے اولاد سے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد, دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر جو ہے وہ تم لوگ عبادت کرتے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے, باقی کسی حدیث میں جو ہے نا ایسی بات جو ہے نا وہ مذکور نہیں ہے. مولانا احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو 1000 درہم قرض دیا تھا. اس وقت 1000 درہم سے پاکستانی 30,000 بنتے تھے اور اب 40,000 سے زیادہ بنتے ہیں. قرض خواہ کہتا ہے کہ اگر کم بنتے ہو تو میں اس سے درہم مانگوں گا, اور اگر زیادہ بنتے ہو تو پاکستانی روپے مانگوں گا, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے گا, اس شخص نے 1000 درہم قرض دیا تھا, تو اب 1000 درہم ہی اس کو چاہیے کہ اس سے 1000 درہم لے لے بس, چاہے 1000 درہم سے جتنی بھی بنتے ہو آج کل, لیکن اس سے 1000 درہم لے لے. یا 1000 درہم سے جو آج پاکستانی پیسے بنتے ہیں وہ بھی لیے جا سکتے ہیں, کہ جو 1000 درہم کی مالیت ہے موجودہ, تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی تنازع جو ہے پیدا ہونے کا خطرہ ہو, تو بس اس سے کہا جائے کہ میں نے آپ کو 1000 درہم دیا تھا, 1000 درہم مجھے دے دے, تو 1000 درہم واپس کر دے. یا اگر پاکستان میں واپس کرنا چاہتے ہیں 1000 درہم کی جو آج کل موجودہ قیمت ہے وہ واپس کر دے, تو بات جو ہے وہ ایک ہی ہے. ایسا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي
وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.